مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور مخلص آدمی اللہ رب العالمین کا جو ہوتا ہے وہ دن بدن ترقی کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا مخلص آدمی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ مصائب بہت آتے ہیں، مشقتیں بڑی عبور کرنی پڑتی ہیں، ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، جب جا کے آہستہ آہستہ اللہ کریم اس کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں۔ اسی پر ایک اور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہترین طریقے سے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، حدیث کے بڑے محدث ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا نام تھا مبارک۔ ان کے والد کا نام کیا تھا بھائی؟ مبارک۔ تو فرمایا کہ وہ ایک سردار تھا، کوئی شخص تھا، ایک بہت بڑے اس کے باغ وغیرہ تھے، اسی طریقے سے بہت زیادہ گھر وغیرہ بھی تھے ان کے۔ جو وہ شخص تھا انہوں نے اس حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جو اس باغ کا مالی بنا دیا کہ ایسے سے آپ میرے اس باغ کے مالی بن جاؤ، ان کی دیکھ بھال کیا کرو۔ وہ کرتے رہے، کافی عرصہ ہو گیا، 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک مرتبہ وہ جو مالی سردار تھا اس کا باغ کا، وہ پہنچ گیا ان باغوں کے اندر، وہاں جا کے کہنے لگے ایسے سے آپ ایسے کریں۔ کتابوں میں 2 چیزیں آتی ہیں، انار کا باغ تھا یا آم کا باغ۔ فرمایا کہ ان سے کہا کہ مجھے توڑ کر لا کے کھلاؤ ایک دانہ۔ وہ لے کر آ گئے، وہ کھانے لگے تو وہ کھٹا تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں ابھی تک یہ تمیز نہیں ہے، ایسے کرو دوسرا لے کر آؤ۔ دوسرا لے کر آئے، وہ بھی کھٹا۔ تیسرا لے کر آئے، وہ بھی کھٹا۔ مختلف وہاں سے لے کر آ گئے درختوں سے، لیکن کھٹے۔ انہوں نے کہا ابھی تک تمہیں میں نے یہاں پہ مالی بنا کر رکھا ہوا ہے، 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، ابھی تک تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے۔ انہوں نے کہا سردار صاحب آپ نے مجھے مالی دیکھ بھالی کے لیے بنایا، چکھنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات ان کے عجیب دل پہ چوٹ ان کو لگی عجیب طریقے سے۔ انہوں نے کہا یار عجیب بات ہے، کہ عجیب انسان ہے، کیسا مخلص ہے، آج تک انہوں نے ایک دانہ کھا کر نہیں دیکھا۔ اسی وقت سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو آزاد کر دیا کہ آپ غلام نہیں ہیں، اب آپ نوکر نہیں ہیں، اب آپ آزاد ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہوں۔ اور کہا کہ یہ جو مال، یہ جس چیز کے آپ مالک تھے نا اس باغ کے، اس کے بادشاہ بھی آپ خود بن گئے۔ اب یہ ہوتے ہیں مخلص آدمی، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ جو کام کرتے ہیں آدمی، اس میں یوں برکتیں ہوتی ہے۔ اللہ کریم اب دیکھو 3 سال کا عرصہ تو گزرا، کیسے اس نے بیچارے نے جنگل میں گزارا، بظاہر لگتا ہے مشقت ہے، لیکن اللہ کریم نے دیکھو ان مع العسر یسرا، کہ ہر ایک مشقت کے بعد 2 آسانیاں رکھی ہیں۔ ایک نور الانوار کتاب ہے ہماری اصول فقہ کی، اس میں بہترین طریقے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرع فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، کہ جب تم پر مصائب آ جائیں، تنگیاں آ جائیں، پریشانی آ کر تمہیں ڈھانپ لیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ الم نشرع سورت کے ترجمے کی طرف، اس کی تفسیر میں غور و فکر کرنا چاہیے۔